اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 19ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت لو صبر اور صلاۃ سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو مردے جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ باحیات ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے استعینوا، اس کا روٹ ہے اون، این واو نون، معاونت حاصل کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں اعتدال حاصل کرنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا۔ سیک اسسٹنس ٹو گین اسٹیبلٹی۔ دوسرا لفظ ہے سبیل، سبل سے بنا راستہ، اپروچ اور وے۔ اموات، موت سے بنا، مردے، زندگی سے محروم، اور اس کا واحد ہے میت۔ احیاء، زندہ، باحیات۔ استعینوا بالصبر کی جو ٹرمنالوجی ہے اسے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صلاۃ اور صبر کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں میں اعتدال اور پختگی اس کی طلب کرو، کیونکہ یہی طریقہ کار تمہارا مددگار ہو سکتا ہے اور اسی سے اللہ کی معاونت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آیت نمبر 154 ہے جس میں یہ ارشاد ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اسی طرح کی ایک اور آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے۔ اس کا مفہوم ہے اگر تم مت حساب لگائے رکھو جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم جانچیں گے تمہیں خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اموال اور انفس اور ثمرات کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دیں صابرین کو، صبر کرنے والوں کو۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور پرکھتے ہیں، surely we will test you۔ الجوع، بھوک، ہنگر، نقص، نقصان، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں لاس۔ الاموال، یہ مال کی جمع کا صیغہ ہے، اور مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں۔ الثمرات، پھل، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے ثمرہ۔ تو یہ کسی درخت کا پھل بھی ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی محنت کا پھل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ خطاب، اس رکوع کا خطاب شروع ہوا ہے ایمان والوں سے۔ اب راہ حق میں ان کے جذبے کی پرکھ کی جاتی ہے، اور جو بھی اس جانچ پڑتال میں، اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں اگلے درجے میں ترقی دے دی جاتی ہے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان حالات میں ہماری طرز عمل کیا ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59 وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے اگر یہ راضی رہتے جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول نے، اور یہ کہتے ہمیں کافی ہے اللہ تعالیٰ، ان قریب ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں
جن پہ صلوات اور رحمت ہے ان کے رب سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اصابتہم، ان پہ آ پڑتی ہے یا انہیں پہنچتی ہے، strikes them، مصیبتوں، مصیبت، تکلیف، a calamity or misfortune۔ صلوات، صلوات کا روٹ ہے سلو، سواد لام فاؤ، اور یہ وہی روٹ ہے جس سے لفظ صلات بھی بنتا ہے۔ صلوات کے میننگ ہوتے ہیں وابستگی، تعلق، واسطہ، رشتہ، کوئی ناطہ، لنکنگ، ریلیشن یا کنیکشن۔ اب ایمان والوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف انہی کے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے، جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہارے ہی نفس کی طرف سے ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد ہے، اور وہ جو وابستہ ہے تم سے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکال لے جائے تمہیں ظلمات سے نور کی طرف، اور ایمان والوں کے ساتھ وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان کی تحیت جس روز وہ ملاقات کرتے ہیں اس سے سلام ہے، اور تیار ہے ان کے لیے ایک اجر عظیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی حج کرے بیت کا یا عمرہ تو نہیں مذائقہ اس پہ کہ طواف کرے ان دونوں میں۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی شوق سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے، علیم ہے۔ الصفا والمروہ، یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو مسجد حرام کے قریب ہیں، صفا اور مروہ۔ اور صفا کا جو اپنا ایک میننگ ہے وہ ہوتا ہے سخت اور ہموار پتھر۔ مروہ کے معنی ہوتے ہیں ایک نرم پتھر۔ آتمارا، عمرہ کرنا۔ جناحن، کچھ حرج یا قابل اعتراض، اینی بلیم۔ تطوع، اطاعت دل سے کوئی کام کرنا، خوشی خوشی کا۔ شاکرون، قدردان۔ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کسی کو بھی استطاعت ہو تو اسے یہ امور سر انجام دینے چاہیے۔ حج اور عمرہ میں جسمانی، نفسانی اور روحانی عبادات کا ایک انتہائی خوبصورت امتزاج ہے۔ عمرہ یا حج ادا کرتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کے بعد اس سرزمین پہ موجود شاعر اللہ کو دیکھنے اور ان سے منسوب جائز رسومات کو ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، مقامات مقدسہ اور دیگر شاعر کی زیارت ہمارا دھیان اصلی مقصد کی طرف نہ ہٹا دیں، اور وہ ہے بھلائی کرنا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بینات اور ہدایت سے بعد اس کے کہ ہم کھول چکے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، یہی ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور لعنت ہے ان پہ لعنت کرنے والوں کی۔ حج کا مقصد سورہ الحج آیت نمبر 28 میں مذکور ہے۔ اس کا مفہوم ہے تاکہ مشاہدہ کر لیں اپنے لیے منافع کا، اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا ایام معلومات میں ان مویشیوں جو اس نے انہیں بطور رزق دے رکھے ہیں، سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ تنگ دست فقیروں کو۔ اب جو لوگ بھی حج اور عمرے کے اصلی مقصد کو چھپائیں تو ان پہ لعنت ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جو تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اور کھول کر بیان کر دیں تو میں ان پہ توجہ کرتا ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں،
وانا تواب الرحیم، اور میں تو بڑا ہی توجہ کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک جو کافر ہوئے اور مر گئے حالت کفر میں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی اور لوگوں کی سب۔ ایسے لوگ جو اصلی مقصد کو پوشیدہ رکھے ہوتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور حقیقی مقصد کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اس چھپانے کی روش پہ قائم رہتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ خالدینہ فیہا، پڑے رہتے ہیں اسی میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ خفیف ہوتا ہے ان پر عذاب اور نہ دی جاتی ہے انہیں کوئی مہلت۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا الہ ہے وہ الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں اس کے سوا کوئی الہ، وہی الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ جو خفاف ہو، تخفیف کی جاتی ہے، ہلکا کیا جاتا ہے، از لیسنڈ اور لائٹنڈ۔ ینظرون، مہلت دیے جاتے ہیں، اور ریپریوڈ۔ ایسے کافروں کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد ہے، ان کی جزا یہی ہے کہ ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی۔ پڑے رہتے اسی میں، نئی تخفیف ہوتی ہے ان پر عذاب میں اور نہ ملتی ہے انہیں کوئی مہلت۔ اب ایمان والوں کو ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا حاجت روا یعنی الہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو کہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حمد اللہ تعالیٰ ہی کی، رب عالمین کا، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اور سورہ الانعام آیت نمبر 45، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی جو رب العالمین۔ ایک مختصر خلاصہ، سچائی کا راستہ چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ سچے مومن صبر اور صلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معاونت طلب کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا۔ اس سفر میں اگر کوئی مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو اسے مردہ نہیں کہا جاتا، وہ زندہ ہیں، لیکن عام الفاظ سے ان کی زندگی کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ خانہ کعبہ بنی نوع آدم کے لیے ہدایت اور سلامتی کا مرکز ہے، جہاں حج اور عمرہ جیسی عبادات اور دیگر مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ تو جو کوئی بھی حج اور عمرہ کے حقیقی مقصد کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔